کیونکہ جب رب قرآن نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، رب قرآن نے کہا اگر تم کو اس قرآن مجید پہ کوئی شک ہے تو کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، لیکن جب کوئی نہیں لا سکا تو بولو میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اگینسٹ آ گئے۔ جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھتا مکہ کے ناستک ان کے خون کو نکالتے، ان کے رگتوں کو بہاتے، لیکن صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا رگتوں دے دیا، اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا، اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے ان ناستک کا مقابلہ مسلمان کے سنتان کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ سب مل کر میرے ساتھ سورہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس نارائل گوپال گنج کے میرے پیارے برادرز، مسلم جنتا، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت، اس سندر، اس بیوٹیفل واز محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں بھائی؟ اردو سمجھتا ہے؟ اچھا، اردو کس کس کو سمجھ آتی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اردو سمجھ کس کس کو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جس کو نہیں آتی اس کو بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مانوش انسان بنایا. یہ سب سے پتم اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. ان سب مخلوقات میں سے سب سے زیادہ رسپیکٹ all the best اس مخلوق کو بنایا اللہ رب العزت نے، وہ انسان کو بنایا. دوسرا شکر یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ مسلمان بنایا. تیسرا شکر یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے شش نبی کی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ تین اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پرتھوی میں 1,24,000 1,24,000 پروفٹ علیہ السلام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. سارے پیغمبروں کی محنت، سارے پیغمبروں کے تبلیغ کا کام ایک تھا، وہ تبلیغ تھی هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اور یہی سب نے محنت کری اسی میسج کو. سب سے پتم حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہے. سب سے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی میسج کو، اسی پیغام کو سارے مانوس تک پہنچایا. پھر اللہ رب العزت نے ان سارے پیغمبروں میں سے 4 پیغمبروں کو چوائس کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے زبور کتاب کو نازل کیا. سیکنڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے توریت کو نازل فرمایا. تھرڈ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے انجیل کتاب کو نازل کیا. اور چوتھے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے کون سی کتاب نازل کری؟ شبھی بولو، کون سی کتاب؟ قرآن مجید کو اللہ نے اپنے شش نبی کو عطا کیا. وہ جو 3 کتابیں تھی، توریت، زبور، انجیل، ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ کہا. ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ نہیں کہا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا. ان 3 کتابوں کی سیکورٹی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کے سیکورٹی کی ذمہ داری کے بارے میں، قرآن کے بارے میں رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے لوگ محفوظ میں محفوظ سیف نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا فی لوح محفوظ. ان 3 کتابوں کو اللہ رب العزت نے یاد کرنے کے لیے، برین میں سیو کرنے کے لیے ایزی نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ان 3 کتابوں کے مقام مسند، ان 3 کتابوں کے مقام مسند کو رب نے بیان نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے بھوئے سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ سب قرآن مجید کی شان ہے.
قرآن مجید جو نازل ہوا وہ میرے اور آپ کے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کے لیے یہ قرآن مجید کیسے محفوظ رہا یہ آج سے محفوظ نہیں، یہ 1400 سال پہلے جس طرح اس وقت یہ قرآن مجید تھا آج بھی اسی طرح ہے۔ یہ کس طرح ہوا؟ رب نے اپنے شش نبی کو سب سے شش نبی بنایا، لیکن سارے پیغمبروں کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ سب سے شش نبی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ سندر بنایا، سب سے شش نبی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پاورفل بنایا۔ میرے نبی کو اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبروں کے پاس جتنی پاور تھی ان ساری پاور کو لے کر اپنے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ لیکن سارے معجزات میں جو سب سے زیادہ پاورفل تھا وہ قرآن مجید تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی قرآن مجید جب اس زمانے میں میرے اور آپ کے شش نبی کے اوپر نازل ہوتا، صحابہ کرام اس کو یاد کرتے، اس کو لکھتے، اس کو زبانی یاد کرتے اور اس کو یاد کر کے آگے اس کو شیئر کرتے۔ لیکن مکہ کے ناستک وہ ان صحابہ کرام پہ اگینسٹ ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن مجید سیف رہے، قرآن مجید آگے چلے، کیونکہ جب رب قرآن نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، رب قرآن نے کہا اگر تم کو اس قرآن مجید پہ کوئی شک ہے تو کوئی ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ لیکن جب کوئی نہیں لا سکا تو وہ لوگ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اگینسٹ آ گئے۔ جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھتا مکہ کے ناستک ان کے خون کو نکالتے، ان کے رگتوں کو بہاتے، لیکن صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا رگت دے دیا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے ان ناستک کا مقابلہ مسلمان کے سنتان کرتے رہیں گے۔